کوموڈیٹیز ٹریڈنگ کیا یہ حلال ہے؟ کہتے ہیں کوموڈیٹیز ٹریڈنگ اور شیئرز ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے، اور کوموڈیٹیز ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ محمد شاہ رخ انڈیا سے۔ دیکھیں شیئر کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے نا، وہ تو کمپنی کے ایسٹس ہوتے ہیں، اس کو یونٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے، اور ہر یونٹ کی ایک قیمت متعین ہوتی ہے جو حقیقی قیمت ہوتی ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، وہ بجائے اب لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کر کے اس کے ایک سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس کمپنی میں اتنے حصص ہیں، اتنے حصے ہیں آپ کے اس کمپنی میں، آپ اس کمپنی کے اتنے فیصد مالک ہیں، یعنی اس کمپنی کے جو اثاثے ہیں نا، ایسٹس ہیں، اس کے آپ اتنے فیصد مالک ہیں۔ تو شیئر جب بکتا ہے تو وہ اصل میں وہ سرٹیفکیٹ نہیں بک رہا ہوتا، اس کے پیچھے جو اثاثہ موجود ہوتا ہے وہ بک رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیئرز کے خرید و فروخت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرٹیفکیٹ کے پیچھے کوئی اثاثہ حقیقت میں ہونا چاہیے، اس سیال نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی کمپنی وجود میں آ رہی ہے اور صرف رقمیں جمع ہوئی ہیں، اس سے کچھ خریدا نہیں گیا ہے، تو پھر جو شیئرز اس کے مارکیٹ میں بکیں گے ان کے پیچھے کرنسی ہے، ان کے پیچھے پیسہ ہے، تو اس میں یہ شرط ہے کہ اس شیئر کو آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں، نفع اور نقصان پہ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ سرٹیفکیٹ بکنے کا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے جو کرنسی ہے وہ بک رہی ہے، اور کرنسی کو اسی ویلیو پر بیچ سکتے ہیں آپ، 10 روپے کو 10 روپے کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، 11 یا 9 میں نہیں بیچ سکتے آپ، یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کے ایسٹس وجود میں آ گئے تو پھر آپ شیئر بیچنے کا مقصد ہے کہ ان ایسٹس میں اپنے یونٹ کو بیچ رہے ہیں، اس حصے کو بیچ رہے ہیں، تو اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ آپ کے قبضے میں آ جائے، کیونکہ سرٹیفکیٹ کا قبضہ اس چیز کا قبضہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے قبضے میں ہے وہ نہیں بیچو، صحیح حدیث ہے، قبضے میں آنے سے پہلے آپ چیز نہیں بیچ سکتے سوائے زمین جائیداد کے، تو یہ چیزیں آپ نہیں بیچ سکتے آگے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شیئر جب تک آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو جاتا، تو جب ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس کو قبضہ سمجھا جائے گا، اس کے بعد آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اور شیئرز کی خرید و فروخت میں فارورڈ سیل، فیوچر سیل، یہ بھی حرام ہے، کہ اس میں ہوتا یہ کہ بیچ نہیں رہے ہوتے، بس ایک قیمت طے کر لیتے ہیں، پھر فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کو دے دیتا ہے کچھ پیسے، اگر قیمت گر گئی ہے تو آپ اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈفرینس برابر کرنا، فرق برابر کرنا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو حقیقی بیع اور شراء ہونی چاہیے کہ آپ شیئر بیچیں، وہ آپ کے قبضے میں آئے اور حقیقت میں بیچیں آپ اس کو، ایسا نہ ہو کہ ہفتے کے دن دیکھ لیں گے کیا ہوا، کہ بڑھ گئی ہے قیمت یا گر گئی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے دوسرا معاملہ کوموڈیٹیز ٹریڈنگ کا، تو اس میں عام طور پر ہوائی خرید و فروخت ہو رہی ہے، حقیقت میں چیزیں بکتی نہیں ہیں۔ تو اس میں اگر واقعتاً حقیقت میں کوئی چیز بک رہی ہے، خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے، ایک چیز قبضے میں آ کے آگے آپ سیل کر رہے ہیں تو یہ عمل جائز ہے، ورنہ جس طرح سے عام طور پر ہو رہا ہے کہ صرف چیز دکھائی جاتی ہے، حقیقت میں نہ قبضہ کیا جاتا ہے، نہ وہ آگے اس کو ریسیو کرتا ہے، بلکہ وہ آپ نے اس کو پہنایا، اس نے آگے کسی کو پہنایا، اور اس نے آگے کسی کو پہنایا، اور آخر میں آ کے دیکھ لیتے ہیں کہ چیز کی ویلیو بڑھ گئی ہے یا گر گئی ہے۔ بڑھ گئی ہے تو آپ بالترتیب لوگ پیسے ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں، گر گئی ہے تو سب کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ خالص جوا ہے۔ تو اس لیے حقیقت میں خرید و فروخت کا عمل ہونا چاہیے، ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔